السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل یہ بتایا گیا تھا کہ عرب قوموں کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک تو عرب بعیدہ ہے، یعنی جو قوم ہلاک کر دی گئی، عاد ثمود۔ دوسری عرب عربہ ہے، اور تیسری عرب مستعربہ۔ عرب عربہ وہ قبائل جو یشجب بن یعرب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ اور عرب مستعربہ وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اب عرب عربہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کون لوگ تھے؟ قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی نسل سے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ کون سے شخص؟ سبا بن یشجب بن یعرب۔ ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، ایک حمیر بن سبا، دوسرے کہلان بن سبا۔ سبا کی باقی اولاد جو 11-14 تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہ بن سکا، وہ سبائی ہی کہلاتے ہیں۔ حمیر کی مشہور شاخیں یہ ہیں: قضاعہ، اس سے بحرا، بلی، کین، ادرا، برا کے قبیلے ہیں۔ سقاسک، یہ بنو زید بن وائلہ بن حمیر ہیں۔ زید ہی کا لقب سقاسک ہے، اور یہ کندہ کے سقاست سے الگ ہے، جن کا ذکر بنو کہلان میں آ رہا ہے۔ زید الجمہور، ان کی شاخوں میں حمیر اصغر، سبا اصغر، حضورہ اور زوا صبح ہے۔ کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، الہان، شعرتی، مزہج سے عنس اور نخا، لحم سے کندہ اور کندہ سے بنو معاویہ، سکون اور سقاسک، جذام، عائلہ، خلان، معافر وغیرہ وغیرہ۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل العرب سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا، اور بڑی شاہراہ کی سہولت غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ اور کہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیل العرب کے بعد اس وقت ترک وطن کیا جب تجارت کی ناکامی کے بعد کھیتی اور چپائی بھی تباہ ہو گئے تھے، اور یوں سارے وسائل زندگی ختم ہو گئے۔ سورہ سبا آیت 15 سے 19 تک اس کی تائید ہوتی ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک ربی رہی، اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ پر قرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں: ازد، ثعلبہ بن عمر، حارثہ بن عمر۔ ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یمن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگاتے لگاتے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال اور مشرق کا رخ کیا، اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ثعلبہ بن عمر، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور سلبیہ اور ذی قوار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں، جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمر یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرادحران میں خیمہزن ہوئے، پھر حرم پر دعویٰ بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔
عمران بن عمر اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوءہ کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عمر اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں اعلیٰ غسانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ چھوٹے قبائل حجاز و شام کی جانب منتقل ہونے میں انہی قبائل کے ساتھ شامل ہو گئے، مثلاً قعب بن عمر، جارث بن عمر اور عوف بن عمر۔ دوسری قسم لخم جذام، یہ لوگ مشرق اور شمال کی جانب منتقل ہوئے۔ انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو حیرہ کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے، اور پھر بنو طے اس قبیلے نے بنو اسد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجار اور سلوا نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ طے کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ کندا، یہ لوگ بحرین موجودہ الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبور وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیٹھ ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک ہی قبیلہ قضاع ایسا ہے، اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فی ہی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیۃ السماطہ کے اندر بودوباش اختیار کی، بعض نے ملک شام کی حدود میں اور شمالی حجاز میں سکونت اختیار کی۔ یہ تھا عرب اربع کا تعارف، جن میں سے یہ دو باتیں یاد رکھنی ہوں گی کہ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی نسلیں مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھی، اور اس کے تو 13-14 بچے تھے، جن میں سے صرف 2 قبیلوں نے شہرت پائی، ایک حمیر بن سبا اور دوسرا کہلان بن سبا، اور اس کی باقی آگے تفصیل ہوگی کہ حمیر کی مشہور شاخیں کون کون سی ہیں اور کہلان کی مشہور شاخیں کون کون سی ہیں جنہوں نے شہرت پائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔